دور سے بوسہ دیتے ہیں، مسلمان بھی انگوٹھے حضور کا نام آ گیا، انگوٹھے اپنے چوم رہا ہے، بدبخت و احسان محمد مصطفیٰ پہ۔ وہ شریف آدمی چومنے آئے تھے، جا کے مؤذن کو پکڑ لو، اس کا منہ چومو۔ جس نے اللہ کے نبی کا نام لیا ہے، یہ تو نہیں نام وہ لے رہے تو اپنے انگوٹھے چوم رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان صاحب کی ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ یہ صاحب موضوع اور من گھڑت روایتیں بہت بیان کیا کرتے ہیں، اسی طرح کی ایک روایت بیان کر رہے ہیں، اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ کافی سارے لوگوں کو شاید یہ کنفیوژن رہتی ہے، جو ہم نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ غور سے سن لو۔ نبی پاک کا دور، اذان ہو رہا، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کس نے انگوٹھے چومے تھے؟ ہاں، یار غار اور یار مزار، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کا نام سنا نا تو بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے سنو کیا فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی۔ حضرت ابوبکر کی قسمت پر جان قربان۔ نبی پاک نے پتہ انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے میرے پیارے دوست جیسا عمل اگر کسی نے کیا، میرے خلیل خلیلی، میرے خلیل جیسا، میرے دوست جیسا اگر کسی نے عمل کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ دیکھیں، اگر واقعتاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہوتی تو سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہوتے، عرب کے لوگ بھی، عجم کے لوگ بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، سارے حضرات اس پر عمل کرتے ظاہر ہے۔ لیکن بس اس بات کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا تھا، لیکن کہاں پر یہ موجود ہے، کس کتاب کے اندر یہ بات نقل ہوئی ہے، اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ بعض کتابوں کے حوالے دے دیے جاتے ہیں کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے المقاصد الحسنہ، اس کو دیکھ لیا جائے، وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ان کی کتاب ہے، یہ میں نے عبارت نکال رکھی ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی۔ اس کو نقل کرنے کے بعد فرما دیتے ہیں کہ ولایت وہ صحیح نہیں ہے، خود یہ فرما رہے ہیں۔ برباد گلستاں کرنے کو صرف ایک الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ وہابیوں میں الو کی کمی نہیں ہے، ایک کھوجو ہزار ملتے ہیں۔ یہ الو کہتا ہے یہ حدیث موضوع و من گڑھت ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ اگر یہ اصول بنا دیا جائے تو جو بھی حسن و ضعیف حدیث ہے سب موضوع سمجھا جائے گا۔ تفسیر روح البیان میں اس حدیث کے متعلق مذکور ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ یہ حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے، لیکن محدثین اس پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا رغبت دلانے اور ڈرانے کے متعلق جائز ہے، اور یہ حدیث رغبت کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب و لائک کر دیں اور کامنٹ کریں۔